اب ہم کچھ بات کرتے ہیں سوزین اوورسیز پاکستانیز کی، اور ہمیشہ ہمارے شو میں اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ہم ہمیشہ میک شو کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں کس طریقے سے رہ رہے ہیں، پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ایک لائن ہم بولتے ہیں کہ دل پاکستان کے ساتھ ان کے دھڑکتے ہیں، لیکن دھڑکتے کسی اور ملک میں ہیں. کسی اور دل ہے پاکستانی پر دھڑک رہا ہے کسی اور ملک میں. جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت بھی اوورسیز پاکستانی سہیل اختر صاحب موجود ہیں. IT ایکسپرٹ ہیں، سعودی عربیہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سہیل صاحب اپنے وقت دیا ہمیں. جی السلام علیکم، خدا وبرکاتہ. گڈ مارننگ پاکستان، گڈ مارننگ سعودی عربیہ. گڈ مارننگ جی. جب آپ کا ہم نے پڑھا انٹرو، آپ نے ماشاءاللہ اتنا 26 سال آپ نے کام کیا، اور آپ نے اس کو IT کی فیلڈ جس کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہے، جس میں سائبر سیکیورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مجھے بتائیں آپ نے یہ اتنی ملٹی ٹاسکنگ کیسے کر لی؟ کیونکہ جو میں نے آپ کا بایو پڑھا اس میں تو آپ حاجی کیمپ میں بھی آپ والنٹیئر ہوئے، آپ نے میڈیکل کیمپس میں بھی کام کیا. تو بتائیں کہ یہ دو مختلف چیزوں کو آپ لے کے کیسے چلتے ہیں؟ اچھا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا گرو کرنا پڑتا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم. ہم لوگ اسٹیگنٹ نہیں رہ سکتے. اگر آپ اسٹیگننسی کی طرف چل جائیں یا ایک جگہ پہ آپ ٹھہر جائیں تو شاید آپ زندگی میں گرو نہیں کر پائیں. اچھا، اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور حاجی کیمپ، یہ آپ نے کمیونٹی کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں سے سیکھا ہوتا ہے، آپ نے کمیونٹی کو، پاکستانی کمیونٹی کو آپ نے دل کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کیا جائے. تو اس وجہ سے حاجی کیمپ میں اور میڈیکل کیمپ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے لے سکے. اچھا سہیل صاحب، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اور ان کے لیے بھی راہیں کھلیں. تو IT سیکٹر سعودی عرب میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا پوٹینشیل ہے اس میں کہ پاکستانیز آ سکتے ہیں، اور آپ کتنے پاکستانیز کی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر بلانے کے لیے؟ اچھا دیکھیں، اس وقت اگر آپ سعودی عرب مارکیٹ کو دیکھیں، ویژن 2030 تو کافی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اور کافی پاکستانی آ بھی رہے ہیں سعودی مارکیٹ میں. اور مجھے لگتا ہے کہ فیوچر سائبر سیکیورٹی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہب ہوگا وہ سعودی عرب ہوگا، اور کافی اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ کے پاس رائٹ سکلز ہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں، آپ پریزنٹیبل ہیں، آپ کے پاس رائٹ سرٹیفکیشنز ہیں، تو آپ کیوں نہیں مارکیٹ از اوپن. سعودی عربیہ بہت ایکسیپٹیبل مارکیٹ ہے، بہت ڈائیورسفائڈ مارکیٹ ہے، اور لوگ انٹیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے جیسا کہا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹیز پاکستان میں نہیں ہے، کہ ہمارے ٹیلنٹ کو پاکستان سے باہر جا کے اپنی خدمات دینی پڑ رہی ہیں؟ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل ایسا نہیں سوچتا. دیکھیں، پاکستان بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ سے. پاکستان سے ہی کمپنیز اوورسیز میں سپورٹ کر رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت کام ہوا IT سیکٹر میں پچھلے 5-10 سال میں. میں نے دیکھا ہے بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ سے، اور مجھے امید ہے کہ فیوچر از پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، جو مجھے یقین ہے کہ اٹ ول بی اے لیڈنگ کنٹریز ان IT اینڈ سائبر سیکورٹی. اور سعودیہ میں پاکستانی کمیونٹی کیسے رہتی ہے؟ آپ جیلنج کر کے، یعنی ایک دوسرے کے مسائل اگر ہوتے ہیں تو پھر مل کے حل کرتے ہیں؟ فورن آفس آپ کا کیسے ہمارا کام کر رہا ہے وہاں پر؟ اور دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو پاکستان ایمبیسی ریاض ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے ہر معاملے میں، کمیونٹی کی ہیلپ کرتی ہے. کمیونٹی بہت جل ہو کے رہتی ہے. جس طرح حاجی کیمپ، میڈیکل کیمپس ہو گئے اور حج والنٹیئرز ہو گئے، یہ سب پاکستانی اس کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور جو نیا پاکستانی آتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پاکستانی جو سعودی عرب میں مارکیٹ ہے اس کے اندر جل کیا جا سکے. سہیل صاحب، ایک آخری سوال کروں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ تھریٹ ہے آنے والے وقت کے لیے، پازیٹیوٹی کے علاوہ نیگیٹیوٹی میں؟ نہیں میم، کوئی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ کبھی تھریٹ نہیں ہوتی. لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ خدا نہ خواستہ بچیوں کی پکچرز کو مس یوز کیا گیا، فیک ویڈیوز بنائی گئیں جو سوشل میڈیا پہ آئیں، پھر FIA کا ایکشن لیتے لیتے سالوں سال لگ گئے. تو میں اس سینس میں سوال کرنا اور وہاں کیا قوانین ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، میں پہلے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں، ہر چیز کا ایک نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کو آپ نے ہر چیز کو آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے اپنے معاشرے کو یا اپنے جو یوتھ ہے اس کو کیسے ٹرین کر کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ظاہر پاکستان میں پوٹینشیل ہے، ہمیں جو ویزیبل ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی سائڈ پہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کافی پازیٹیو سائڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کافی PhD پاکستان سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. بالکل، امید ہماری بالکل اچھی ہے. بہت شکریہ. جی سہیل اختر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودی عرب سے جوائن کیا، تجربات ہم سے شیئر کیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پازیٹیوٹی بھی ہر چیز میں اور نیگیٹیوٹی بھی دونوں پہلو. اس سے ایک چیز ظاہر ہوئی کہ ہم پاکستانیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، اور آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، USA UAE، کہیں پہ بھی ہو، پاکستانیوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. یعنی اگر پاکستان میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اپرچونیٹیز ان کو ملیں، پیٹرنائز کیا جائے، یس، تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہنچ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے.